میرے چینل کنزا ٹپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج اس کے والد کو گزرے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج ان کا ختم شریف پڑھا جا رہا تھا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا، بس ایک انسان نہیں تھا وہاں، اس کا باپ، جس کی شفقت سے وہ محروم ہو چکی تھی۔ باپ کا سایہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ سب مہمان جا چکے تھے سوائے اس کی چاچی کے، جو ان کے گھر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ چل اب گھر کا سارا کام سمیٹو، کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ مرنے والا چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ چاچی کے یہ الفاظ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ آپ بھی کچھ سمجھے ان کو؟ چاچی نے رائما کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رائما کی امی چپ رہی۔ چاچی، ہم کو لے کر سب آپ فکر نہ کریں، رائما نے کہا۔ رائما کی آواز میں وہ کڑواہٹ تھی جو ان کی باتوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ بھابھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اگر آپ ہمت ہاریں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ اب چاچی کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ میں تو آپ لوگوں کو سمجھا سکتی ہوں بڑی ہونے کے ناطے، چاچی نے بڑی طنزیہ انداز میں کہا۔ چلو بیٹا اٹھو، یہاں کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ جاتے جاتے چاچی اتنی باتیں کر گئی کہ اگر کسی میں برداشت نہ ہو تو ایک اور اللہ کے پاس پہنچ چکا ہو۔ کچھ دن پہلے ہی سب ٹھیک چل رہا تھا۔ شیراز صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ وہ آخری شام تھی جب شیراز صاحب اپنے بچوں کے ساتھ شام کی چائے پی رہے۔ 20 سال کی بڑی بیٹی رائما، 17 سال کی چھوٹی بیٹی اور 14 سال کا بیٹا دانیال، بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک پرفیکٹ فیملی تھی۔ جب اسی رات شیراز صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال جاتے جاتے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ وقت شیراز صاحب کے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اس دن کے بعد شیراز صاحب کی فیملی کے لیے وہ مشکل وقت شروع ہو گیا تھا جس کا کبھی انہوں نے اپنی فیملی کے لیے سوچا بھی نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیراز صاحب کی فیملی نے خود کو سنبھال لیا۔ اب ان کو اپنے باپ کے بغیر یہ مشکل وقت گزارنا تھا۔ آج رائما نے گریجویشن مکمل کر لیا تھا۔ امی، آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ رائما اپنی ماں کے گلے لگ کر رو پڑی۔ بس چپ میری بچی، ایسا نہیں کرتے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو دکھ ہوگا۔ آج کے دن تم رو رہی ہو۔ رائما کی امی نے رائما کے آنسو صاف کیے۔ اتنے میں گھر کی بیل بجی۔ لو، آگئی آپ کی دیورانی، اب ان کی باتیں سن لو۔ رائما کو اندازہ تھا کہ چاچی ہوں گی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں بولتے، جاؤ جا کر دروازہ کھولو۔ رائما دروازے کی طرف گئی۔ السلام علیکم چاچی جان۔ وعلیکم السلام، رائما کی چاچی نے روکھے پن میں جواب دیا۔ آئیے چاچی جان، ہم آپ ہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ نام کی چاچی بنائی ہوئی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، پتہ نہیں۔ چاچی جان، کل ہی تو میں آئی تھی آپ کے پاس، پر آپ ساتھ والی حلیمہ آنٹی کے پاس گئی تھی۔ رائما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو زاہدہ بھابھی، تمہاری بیٹی اب جواب دینا شروع ہو گئی ہے، چاچی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، رائما کی امی نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں جتنا پڑھانا تھا پڑھا لو، اب اس کی شادی کر دو، چاچی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں رائما چائے لے آئی۔ چاچی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہیرا کا ایڈمیشن یونیورسٹی کروا دیا ہے۔ چاچی ایک دم چونک گئی۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح سنا ہے۔ اب اس نے کہا، گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ تو چاچی، پھر آپ میری شادی کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ بعد میں اگر کرو گی تو تم سب کو بری لگے گی۔ ہیرا کا باپ اس کے سر پر ہے، اس کے اخراجات اٹھا سکتا ہے۔
تم لوگ کب تک ایک دو مکانوں کے کرائے پر رہو گی؟ گھر کے اخراجات الگ، 3 بچوں کی پڑھائی الگ۔ رائما کو چاچی کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ چاچی، آپ کو ہماری پڑھائی کی فکر ہے یا مکانوں کے کرائے کی؟ چپ ہو جاؤ رائما، اور جاؤ دیکھو ہائما اور دانیال کیا کر رہے ہیں۔ سکول کا کام مکمل کر لیا ہے دونوں نے کیا؟ رائما کی امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رائما وہاں سے اٹھ گئی۔ معذرت چاہتی ہوں، آج اس کا رزلٹ آیا ہے، اپنے والد صاحب کو یاد کر رہی تھی۔ اتنا لاڈ پیار سے رکھو گی تو بگڑ جائے گی۔ امی، میں یونیورسٹی کے فارم لینے جا رہی ہوں اور جاتے ہوئے ہائما اور دانی کو سکول کالج چھوڑ آؤں گی۔ رائما نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ رائما یونیورسٹی کا فارم لے آئی، پر جیسے گھر آئی تو امی کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ رائما نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت کچھ خراب ہے۔ چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ نہیں، میں اتنی بھی نہیں بیمار ہوں، بس ہو جاؤں گی ٹھیک۔ تم بتاؤ فارم مل گئے کیا؟ امی، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، بتائیں مجھے، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہیں نا میم، اب جلدی سے بتائیں۔ رائما نے اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ رائما بیٹا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد ہمارے پاس 2 مکانوں کے کرائے کے علاوہ کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ اس پر تمہاری یونیورسٹی کی فیس، ہائما کی اور دانیال کی بھی فیس۔ آپ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کل آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ کی چاچی کے سامنے ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جسے ان کے ہاتھ بات آ جائے، اور تم بھی بہت خوش تھی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ آگے اسٹڈی نہ کرو، آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ آگے بڑھو، اب اسی وجہ سے پریشان تھی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ رائما نے ماں کو تسلی دے دی، پر خود اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ آگے کیا کرے گی۔ آگے تعلیم حاصل کرنا اس کا بھی خوب تھا۔ یہ زندگی کیا ہے، کیا حالات لے کر آتی ہے، رائما نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اسے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ رائما کیا سوچ رہی ہو؟ رائما کی فرینڈ جو اس سے ملنے آئی تھی۔ نہیں، کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، ایمن نے کہا۔ یار، میں شاید یونیورسٹی نہ جا سکوں۔ وہ کیوں؟ تمہارے تو نمبر بھی اتنے اچھے آئے ہیں، پھر کیوں نہیں جا سکتی؟ گھر کے مسئلے ہیں، ابو کی ڈیتھ کے بعد حالات ویسے نہیں رہے، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا، تو میں نے سوچا کیا کرنا ہے، آگے اسٹڈی کر کے بہت ہے۔ ایسے نہیں سوچتے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے ہیں۔ ویٹ، میں سوچتی ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ، میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ کیا؟ رائما چونک کر کہا۔ ایمن، تم کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ اس طرح تم اپنی اسٹڈی کے اخراجات بھی اٹھا لو گی اور گھر میں سپورٹ کرو گی۔ ویسے بھی تمہاری فیملی میں جاب کا کوئی ایشو نہیں ہے، آسانی سے اجازت بھی مل جائے گی۔ صبح جاب اور شام کو اسٹڈی، ایمن نے مشورہ دیا۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، پر مجھے جاب کون دے گا؟ میرے پاس تو کوئی ایکسپیرئنس ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تم اپلائی تو کرو، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی جاب کے لیے کال آ جائے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، امی سے بات کروں گی۔ رائما کو جیسے امید کی کزن کرن نظر آ گئی تھی۔ صبح جب رائما دانیال کو اسکول چھوڑ کر آئی، والد کی وفات کے بعد یہ ڈیوٹی اب رائما کی تھی۔
تو صحن میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ رائما نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جی بیٹا، کیا بات ہے؟ امی، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں جاب سٹارٹ کر دوں، اس طرح میں اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی اٹھا لوں گی۔ نہیں رائما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کل میری طرف سے کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ نہیں میری امی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس ابو کے بعد آپ سب کا حوصلہ بننا چاہتی ہوں۔ آپ کو یاد نہیں کیا ابو مجھے اپنا بڑا بیٹا کہتے تھے؟ تو بس سمجھ جائیں میں اب آپ کا بیٹا ہوں، مجھے بس آپ کا ساتھ، آپ کی دعائیں چاہیے۔ رائما نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو چھپا لیا۔ بیٹا، وہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنی چاچی کو تو جانتی ہو۔ امی، آپ ان کی فکر نہ کریں، میں ان کو سنبھال لوں گی، بس آپ کی ہاں چاہیے تھی۔ رائما ایک معصوم اور خوددار لڑکی تھی، جو خود تو مشکل وقت میں رہ سکتی تھی، پر کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ رائما نے بہت سی جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا، پر کسی سے بھی اسے کال نہیں آئی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اب آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اگر اسے جاب نہ ملی تو وہ اپنی اسٹڈی کیسے کر پائے گی؟ اتنے میں سیل فون کی رنگ ہوئی۔ رائما نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ رائما نے فون اٹھنے پر کہا، وعلیکم السلام، کیا میں مس رائما شیراز سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری جانب سے کسی میل کی آواز آئی تھی۔ جی، میں رائما شیراز بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ کو کل انٹرویو کے لیے آنا ہے، کیا آپ آ سکتی ہیں؟ جی میں آ جاؤں گی، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں اور ٹائم بھی۔ جی لکھیں۔ رائما کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اسے جاب کے لیے کال اتنے دنوں بعد آئی۔ کل اس کا انٹرویو تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ امی، مجھے انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہے، کل میرا انٹرویو ہے، دعا کریں میں سلیکٹ ہو جاؤں، پھر ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کال بند کرتے ہوئے رائما نے امی کو جا کر بتایا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ رائما دونوں کو سکول اور کالج چھوڑ کر آئی۔ آتے ہی وہ انٹرویو کی تیاری کرنے لگ گئی۔ ٹائم سے پہلے پہنچ جاؤں گی، مسئلہ نہ ہو، رائما نے جلدی سے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ کپڑے پریس کرتے دل میں اس کے وسوسے آ رہے تھے۔ امی، میں جا رہی ہوں، رائما گیٹ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رائما ماں کی دعا لیے گھر سے نکل پڑی۔ وہ پنک کلر کے سوٹ میں اور لانگ شرٹ ٹراؤزر میں، بال کھلے، آنکھوں میں لائٹ کاجل لگے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آفس کے باہر کھڑی تھی اور اندر جانے کے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کالج اور گھر کے علاوہ کہیں اکیلی باہر نہیں گئی تھی۔ اے اللہ مجھے کامیاب کرنا۔ دعا پڑھتے رائما نے آفس کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا، جو اس کی آنے والی زندگی کی سیڑھی کا پہلا قدم تھا۔ دوسری کی محبت کی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کی جائے گی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔